السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ تمام مشاہدین اور سامعین جو آن لائن اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ان سب کی خدمت میں سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الایمان نامی کتاب کا درس جاری تھا اور بیچ میں چند وجوہات کی وجہ سے ایک ہلکا سا انقطاع رہا، لیکن انشاءاللہ اب پھر اس سلسلہ درس کو آگے بڑھایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اصول الایمان کے درس میں ایمان کے ارکان پر گفتگو چل رہی تھی، جس میں سب سے پہلے رکن ایمان باللہ پر گفتگو مکمل ہو گئی تھی، پھر ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ یہ اللہ کے رسولوں پر ایمان والا جو رکن تھا ایمان کے 6 ارکان میں سے، اس پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ اس رکن کے حوالے سے بہت ساری ضمنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس میں انبیاء کی تعریف، رسولوں کی تعریف، ان کا مقام و مرتبہ، ان سے متعلق حقوق اور یہ سارے مباحث آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ابھی ایمان بالرسل کا یہ رکن ہم مکمل نہیں کر سکے تھے، اس میں ابھی چند باتیں عرض کرنی مقصود تھیں، اور وہ ان کے معجزات کے حوالے سے تھیں۔ انبیاء کرام کی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے ان کے نبی ہونے کی، جسے معجزہ کہا جاتا ہے، تو ان معجزات کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز رسولوں پر ایمان کے ضمن میں گفتگو باقی رہ گئی تھی۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم انبیاء کرام کے معجزات پر گفتگو کریں گے کہ انبیاء کرام کے معجزات کیا ہوتے ہیں، معجزہ کسے کہا جاتا ہے، اور معجزات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کرامت اور استدراج پر بھی ہماری تھوڑی سی گفتگو رہے گی۔ تو آئیے اچھا، اور اسی طریقے سے انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ اولیاء اعظام کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی، چونکہ جب کرامت کا ذکر آئے گا تو اولیاء کرام کا تذکرہ لازمی چیز ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ تو اس طریقے سے آج کے درس میں انشاءاللہ ہم انبیاء کرام کے معجزات پر، اور پھر کرامات پر، اور پھر اولیاء کرام پر، ان پر گفتگو کریں گے۔ اور اس قبیل کی جو چیز انبیاء اور اولیاء کے علاوہ کے ہاتھ پر ہوتی ہے، اس سے ملتی جلتی چیز جس کو استدراج کہا جاتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے گی۔
اور اس طریقے سے ہم انشاءاللہ رسولوں پر ایمان کا جو رکن ہے اس پر اپنی گفتگو مکمل کر لیں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایمان کے جو بقیہ 2 ارکان باقی رہ جائیں گے، ایمان بالیوم الآخر اور ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر ایمان، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان، اور اس سے پہلے یوم آخرت پر ایمان. تو ان دونوں رکن پر انشاءاللہ گفتگو ہماری اگلے درس میں ہوگی. تو آج رسولوں پر ایمان کے حوالے سے جو باتیں باقی رہ گئی تھیں اس پر اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے اپنی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنا عقیدہ بنانے اور رکھنے اور اسی پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج سب سے پہلے ہماری گفتگو ہوگی انبیاء کرام کے معجزے کے حوالے سے. تو معجزہ یہ ہے کیا؟ معجزے کا لفظ آپ جانتے ہیں یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اللہ رب العالمین جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجتا ہے انہیں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسی نشانیاں دے کر کے بھیجتا ہے جن نشانیوں کو دیکھ کر ان کی قوم کے لوگ ان کے نبی ہونے کا یقین کرتے ہیں، ان کے نبی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں. اسی نشانی کو معجزہ کہا جاتا ہے. تو معجزہ کا لفظ یہ عجز سے ماخوذ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اعجز یعجز اعجازا فہو معجز. تو یہ باب افعال سے آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اور اسم فاعل معجز جس کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز، یعنی ایسی چیز جو نبی کے علاوہ کسی اور کی سکت میں نہ ہو اس کو کر پانا. تو ایسا کام جو دوسروں کو بے بس کر دینے والا ہو اور دوسرے اپنی پوری طاقت استعمال کر کے بھی اس چیز کا توڑ نہ پیش کر سکیں، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی نبی، کسی بھی نبی کو یہ عظیم نشانی ہوتی ہے. تو یہ عجز سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہوتا ہے عدم القدرہ، یعنی نہ کر سکنا، طاقت نہ ہونا. قاموس کے اندر اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ نبی کا معجزہ، کسی بھی نبی کا معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اس نشانی کو کہتے ہیں جس نشانی کے ذریعے سے نبی چیلنج کے وقت میں اپنے دشمن کو بے بس کر دے. اس کے اندر جو گول تا ہے معجزہ جس کو ہاں کہتے ہیں آپ، یہ تا مدورہ یا گول تا یہ در حقیقت مبالغہ کے لیے ہے، یہ در حقیقت مبالغہ کے لیے ہے. تو اس طریقے سے معجزہ لغوی اعتبار سے کسے کہا جاتا ہے؟ اس نشانی کو جو نبی چیلنج کے وقت میں اپنے دشمنوں کے سامنے انہیں بے بس کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، جس کے ذریعے سے نبی اپنے دشمن کو بے بس کر دیتے ہیں چیلنج کے وقت میں. جی، یہ اس کا لغوی معنی ہوا. اصطلاحی معنی کیا ہوا معجزہ کا؟ کہتے ہیں معجزہ عربی زبان کا لفظ ہے. چونکہ اس لیے پہلے ہم عربی زبان میں اس کی تعریف کو ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا مضمون اردو میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. عربی زبان میں معجزہ اصطلاحی طور پر کہا جاتا ہے امر خارق للعادہ یجری علی اید الانبیاء للدلالة على صدقهم مع سلامت المعارضہ. یہ معجزہ کی تعریف ہے. یعنی معجزہ ایسے معاملے کو کہا جاتا ہے جو خارق عادت ہو. خارق عادت یعنی عام انسانی پہنچ سے اوپر کی چیز ہو، عام انسانوں کے کر پانے کی سکت سے اوپر ہو. اور یہ معاملہ یا یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے کن کے ہاتھوں پر؟ انبیاء کرام کے ہاتھوں پر. ان کی سچائی کے دلیل کے طور پر، ان کے دعوے کی سچائی کی دلیل کے طور پر
ان کے ہاتھوں پر اللہ رب العالمین اسے جاری فرماتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ نشانی یا یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی توڑ نہ کیا جا سکے، ما سلامت المعارضہ، اس کا جواب نہ دیا جا سکے، اس لیے کہ اگر جواب دے دیا جاتا ہے تو پھر وہ معجزہ نہیں رہا۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا تعریف کے اندر چند الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ معجزہ ایسے امر کو کہا جاتا ہے جو خارق عادت ہو۔ خارق عادت یعنی عام انسانوں کی جو سکت ہے اس سے ماورا ہو، اس سے اوپر کی چیز ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ ایسی کسی چیز کا کرنا جو عام انسانوں کی عادت سے اوپر نہ ہو، بلکہ انسانوں میں سے کوئی ہی صحیح، کوئی بندہ ہی صحیح اس طرح کا کام کر سکتا ہو، تو پھر وہ معجزہ نہیں۔ معجزے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خارق عادت ہو، یعنی عام انسانی عادات سے اوپر کی چیز ہو۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام کے جو عام احوال ہوتے ہیں، انبیاء کرام صلوات ربی وسلامہ علیہم اجمعین، وہ جو عام افعال انجام دیتے ہیں، عام انسانوں کی طرح کے جو افعال انجام دیتے ہیں، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے جو بقیہ کام ہیں، عام کام ہے، وہ عام کام عام انسان بھی کرتے ہیں۔ تو ہر وہ کام جو انبیاء کرام کے ساتھ پائے جاتے ہیں اور بقیہ لوگ بھی انہیں انجام دیتے ہیں، اس طرح کے کسی کام کو معجزہ نہیں کہا جاتا ہے۔ جو طبیعی طور پر کوئی بھی انسان کر سکتا ہے تو ایسا کوئی کام معجزہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ معجزہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام عام انسانی عادت سے پرے ہو، ما ورائے عادت ہو، یا ما فوق الفطرت چیز انجام دی جائے، جس میں انسان فطری طور پر جسے کر سکنے پر قادر نہ ہو، ایسی چیز ہو، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات تعریف میں کہی گئی کہ انبیاء کرام کے ہاتھوں پر ظاہر ہو، اس لیے کہ اگر کوئی ایسی ما فوق الفطرت چیز انبیاء کرام کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ پر جاری ہوتی ہے تو اسے معجزہ نہیں کہا جائے گا، معجزہ کا لفظ اس پر صادق نہیں آئے گا۔ جیسے اولیاء کرام کے ہاتھوں پر کرامات کا ظہور ہوتا ہے، تو کرامات یعنی ایسا کوئی معاملہ جو ما فوق الفطرت ہو، جو خارق عادت ہو، اگر نبوت کے دعوے کے ساتھ متصل نہیں ہے، جڑا ہوا نہیں ہے، یعنی جن کے ہاتھوں پر ہو ظہور پذیر ہو رہا ہے وہ نبوت کے مدعی نہیں ہے، تو پھر اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے معجزے کی تعریف میں اس قید کا ہونا ضروری ہے کہ نبوت انبیاء کرام کے ہاتھ پر ما فوق الفطرت چیز ظاہر ہو، اسے معجزہ کہا جائے گا۔ اچھا، اولیاء کرام کے ہاتھ پر جو چیز ظاہر ہوتی ہے، جو نیک وکار بندے ہیں اللہ کے، بسا اوقات ان کے ہاتھوں پر بھی بعض اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو ما فوق الفطرت ہوتی ہیں۔ تو چونکہ اولیاء نبوت کے مدعی نہیں ہوتے، لہذا ان کے ہاتھوں پر جو اس قسم کی چیز رونما ہوگی یا ظاہر ہوتی ہے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور کرامات کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ ان کی عزت افزائی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس لیے کہ وہ اولیاء انبیاء کرام کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ مستقل نبوت کا دعویٰ لے کر کے نہیں آتے، اور نہ ہی وہ مستقل ہوتے ہیں، بلکہ وہ انبیاء کرام کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے انبیاء کرام کی اتباع کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اکرام کے طور پر اللہ رب العالمین انہیں عطا فرماتا ہے، تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ یہیں پر یہ چیز بھی ظاہر ہو گئی کہ اگر
اللہ के नेक बंदों के हाथ पर ऐसी कोई चीज जाहिर नहीं होती है जो माफाकुल फितरत है। क्या नाम है, अंबिया किराम और औलिया किराम के अलावा अगर किसी और के हाथ पर कोई ऐसी चीज जाहिर होती है जो माफाकुल फितरत लगे तो वो मुआजिजा नहीं कही जाएगी और ना करामत कही जाएगी। इसलिए कि करामत के लिए जरूरी है कि अल्लाह के नेक बंदों के हाथ पर उसका ज़ुहूर हो। अगर नेक बंदों के हाथ पर ज़ुहूर नहीं होता तो फिर वो जादू टोना और इस किस्म की चीज़ों के कबील से वो चीज़ होगी। और करतब दिखाने वाले या जादू टोना दिखाने वाले इस किस्म के लोगों के हाथ पर वो चीज़ जाहिर होती है अगर, तो उसे इस्तिदराज कहा जाता है और वो अल्लाह की तरफ से नहीं, वो शैतान की तरफ से होता है और वो मखलूक के बदतरीन लोगों के हाथ पर जाहिर होता है। तो ये है फ़र्क मुअजिज़े में, करामत में और इस्तिदराज में। इस सिलसिले में बहुत तफसील के साथ इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस पर तफसील के साथ गुफ्तगू की है अल फुरकान बैन औलिया रहमान व औलिया शैतान के अंदर। अच्छा, मुअजिज़े की तारीफ में एक बात और कही गई है कि मा सलामतिल मुआरज़ा, यानी उसका तोड़ ना किया जा सके। इसलिए कि अगर तोड़ पेश कर दिया जाता है, उसका मद्दे मुकाबिल कोई ले आता है तो फिर वो मुअजिज़ा मुअजिज़ा ना रहा। इसलिए कि फिर किसी की सकत के अंदर आ गया, चाहे वो कोई एक फर्द बशर ही क्यों ना हो, तो ऐसी सूरत में फिर उसको मुअजिज़ा कहना ये मुमकिन नहीं होगा, इसलिए कि अम्र खारिक लिल आदा वो नहीं हुआ। अब आइए मुअजिज़े की तारीफ के बाद बाज मिसालों से समझते हैं कि मुअजिज़ा अंबिया किराम के हाथों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जारी फरमाया, तो कोई इसकी मिसाल है? मिसालें बहुत सारी हैं कुरान करीम के अंदर, हदीस शरीफा के अंदर। कुरान करीम के अंदर कौम सालेह का वाक़या आपने पढ़ा होगा। कौम सालेह के वाक़े में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मुअजिज़े का जिक्र फरमाया है कि जब सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने उनसे मुतालबा किया, सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर के मुतालबा किया कि चट्टान से वो क्या निकाल दें, एक मुतय्यन चट्टान की तरफ उनकी कौम के लोगों ने इशारा किया और ये मुतालबा किया कि अपने अल्लाह से कहो कि इस चट्टान से, इस मखसूस चट्टान से अल्लाह ताला एक ऊँटनी निकाल दे। कौम ने इस चीज का मुतालबा किया और फिर न सिर्फ ये कि चट्टान को खास कर दिया बल्कि ऊँटनी को भी खास कर दिया कि वो ऊँटनी जो इस चट्टान से निकले वो फला फला और फला सिफत की हो। सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस चट्टान को हुक्म दिया कि वो फट जाए, उसमें शिगाफ पड़ जाए। शिगाफ पड़ गया और वहां से एक अजीम ऊँटनी निकली। उस और वो ऊँटनी उन सिफात पर उतरी या उन सिफात को लेकर के आई जिन सिफात पर होने का मुतालबा उनकी कौम ने किया था। यानी जैसा मुतालबा किया था सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने, यानी कौम समूद ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेआइन ही उसी तरीके की ऊँटनी उनके सामने चट्टान से निकाल दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सिलसिले में फरमाता है सूरह आराफ आयत नंबर 73 में कि व इला समूद अखाहुम सालिहा क़ाल या कौम अअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आया फज़रूहा तअकुल फी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फयअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम। के कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद बजा लाते हुए तन्हा उसी की इबादत करो, तुम्हारा उसके अलावा कोई और माबूद नहीं है। तुम्हारे रब की तरफ से इस दावे पर वाज़ेह दलीलें आ चुकी हैं। ये अल्लाह की ऊँटनी है तुम्हारे सामने अजीम निशानी के तौर पर, तो इस निशानी को छोड़े रखो, इससे कोई तारुज़ न करो।
یہ اللہ کی سرزمین میں گھومتی رہے، چرتی رہے، اور کسی بد ارادے سے، برے ارادے سے اسے ٹچ نہ کریو کہ تمہیں دردناک عذاب دھر دبوچے۔ ان آیات کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم سمود کا یہ معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے نبی تھے قوم سمود کے، ان کے ہاتھوں پر اللہ رب العالمین نے اس معجزے کو ظاہر فرمایا۔ اسی طریقے سے اچھا، اور یہ آپ دیکھیں کہ اس پر معجزے کی تعریف صادق آ رہی ہے یا نہیں صادق آ رہی ہے۔ چٹان کی یعنی شدت آپ جانتے ہیں کہ کتنی سخت، چٹان کتنی سخت ہوتی ہے، پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، اس پتھر کے پیٹ کو چیر کر اس میں سے ایک زیروح، ایک تندرست و توانا اونٹنی کو، اور وہ بھی ان مخصوص صفات کو لیے ہوئے جن صفات پر ہونے کا اس کا مطالبہ کیا گیا تھا، نکالنا، یہ انسان کی سکت اور پہنچ اور فطرت سے ماورا ہے۔ یہ عام طبیعی جو اللہ رب العالمین نے انسان کو قوت دی ہے، یہ اس قوت سے باہر کی چیز ہے۔ تو امر خارق للعادہ ہوا، یعنی کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس اعتبار سے انسان کی سکت سے اوپر ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ معجزہ ہوا۔ اور پھر یہ معجزہ یا یہ معاملہ جو ما فوق الفطرت تھا، یہ ظہور پذیر ہوا کس کے ہاتھ پر؟ ایسے شخص کے ہاتھ پر جو نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے یا جو نبوت لے کر آئے تھے، یعنی صالح علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، اسی طریقے سے اس معاملے کو یا اس معجزے کا کوئی قوم کی طرف سے جواب نہیں دیا جا سکا، سلامت المعارضہ، اس کا کوئی رد نہیں کیا جا سکا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکا۔ تو اس اعتبار سے یہ ساری کی ساری چیزیں جو تعریف میں ذکر کی گئی تھی ایک معجزہ کے ہونے کے لیے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس معجزے پر فٹ آ رہی ہیں، اور یہاں سے اس کو معجزہ کہا گیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی ڈھیر سارے معجزات عطا فرمائے تھے، جن میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ آگ جس کو ان کی قوم نے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جلایا تھا، ایک مدت تک کے لیے، ایک مدت تک اس کو روشن کیا تھا، بھڑکایا تھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ کے ذریعے عذاب دینے کے لیے اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے، اور پھر صرف تیار ہی نہیں کیا تھا بلکہ عملی طور پر اس آگ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھینک بھی دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس آگ کو بردن و سلامن بنا دیا، یعنی ٹھنڈک میں تبدیل کر دیا، اس کی فطرت کو اللہ نے چھین لیا۔ آگ کی فطرت ہوتی ہے جلانا، وہ آگ احراق کے بجائے برد بن گئی، اس کے اندر جو حرارت تھی وہ برودت سے تبدیل ہو گئی، اور برودت بھی زیادہ نہ بڑھ جائے کہ ٹھنڈک کی وجہ سے انسان مر جائے۔ آپ جانتے ہیں ٹھنڈک کا مہینہ ہے، ٹھنڈک اگر بڑھ جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے بھی انسان کو اذیت ہو جاتی ہے اور انسان مبتلا آزمائش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اس قدر بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ اس ٹھنڈک سے ابراہیم کو اذیت پہنچے۔ آگے اسی لیے کہا بردن و سلامن، یعنی ان کے اوپر سلامتی بن جا، یعنی ایسی ٹھنڈک جو انہیں سکون دے سکے، انہیں کسی طرح کی نہ گرمی کی وجہ سے اذیت ہو اور نہ ٹھنڈک کی بہتات کی وجہ سے وہ اذیت میں مبتلا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے آگ کو بردن اور سلامن بنا دیا۔ یہ ایک معجزہ ہے، اس لیے کہ یہ ایک ما فوق الفطرت چیز ہے جس کا جواب ان کی قوم کی طرف سے نہیں دیا جا سکا، اور یہ جو معجزہ تھا یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی وجہ سے تھا۔ تو اس اعتبار سے اس پر معجزے کی تعریف صادق آتی ہے۔
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 68 سے لے کر 70 تک، کہ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما على ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو جلا مارو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکنے والے ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برا ارادہ کیا، ان کے ساتھ مکاری اور چال بازی کرنے کی کوشش کی، پر ہوا کیا؟ فجعلناہم الاخسرین، ہم نے انہیں ہی ٹوٹا پانے والا بنا دیا، ہم نے ان لوگوں کو ہی ٹوٹا پانے والوں میں سے بنا دیا، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہم نے ان کی قوم کے لوگوں کو ہی بنا دیا۔ رہے ابراہیم تو ابراہیم کا بال بھی باقا نہیں ہوا۔ تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا صلاۃ و تسلیم کو عصا عطا فرمایا تھا، جو لاٹھی سانپ میں بدل جایا کرتی تھی، بڑے سے سانپ میں یا اژدہے کی شکل میں جو تبدیل ہو جایا کرتی تھی جب وہ اسے زمین پر پھینکتے تھے۔ اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 17 سے 21 تک، کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری قال القها یا موسیٰ فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اے میرے رب، یہ میرا ڈنڈا ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، جس کے ذریعے سے اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، اور پھر دوسرے بھی کچھ مقاصد ہیں جو اس ڈنڈے سے پورے کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ اسے پھینک مارو۔ فالقاہا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پھینک دیا، اور جیسے ہی پھینکا ویسے ہی وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ قال خذها ولا تخف، اللہ رب العالمین نے فرمایا اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم اسے پھر ویسے ہی لوٹا دیں گے جیسی وہ تھی۔ اور اسی واقعے کو دیگر صورتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر حیۃ تسعیٰ کہا گیا، کہیں پر اس کو جان کہا گیا، کہا کہ کانہا جان، جیسے گویا کہ وہ ایک تیز حرکت کرنے والا سانپ بن گیا، اور کہیں پر اسے ہی اژدہا کہا گیا جب وہ فرعون کے جادوگروں کا معاملہ آیا۔ وہاں پر جب جادوگروں کے اپنے جادو کو استعمال کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینکا، تو وہاں پر قرآن نے تعبیر استعمال کی ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ تو یہ ڈنڈا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر جو ہے عظیم ڈنڈا تھا، یہ لاٹھی تھی، کہ وہاں ایک بڑا سا اژدہا بن گیا، اتنا بڑا سا اژدہا کہ تفاسیر میں آتا ہے کہ اس کا نچلا جبڑا زمین پر تھا، قصر فرعون کے محل کے نچلے حصے پر تھا، اور اس کا اگلا جبڑا اس کے قصر کی فصیل پر تھا، یعنی اس کے محل کی سب سے اونچی جو دیوار تھی وہاں پر، اور وہ پورا اتنا بڑا سا جو ہے اژدہا جیسا کبھی کسی انسان نے دیکھا نہیں، کبھی تصور نہیں کیا، اور وہ اژدہا اتنے بڑے سائز کا، اتنے بڑے حجم کا، اور اسی تیزی کے ساتھ بڑھا فرعون کی طرف۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اتنے حجم کا تھا تو اس کی رفتار بھی کیا رہی ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور حالت یہ ہوئی کہ وہ صاحب جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتے تھے،
ऐसे हड़बड़ाए, ऐसे छटक के अपने तख्त से भागे कि पीछे से लगातार हवा खारिज करते हुए भागे। ये सूरत हाल बन गई थी। कुरान में ये सारी तफसीलात आई हैं, मुफस्सिरीन ने इसको बयान किया है। तो अब आप यहाँ देखें कि एक मामूली डंडा, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उस डंडे का काम क्या बताया कि जिससे अपनी बकरियों को हाँकते हैं, जिससे वो अपनी बकरियों को पत्ते तोड़ करके देते हैं और इस किस्म की जरूरियात पूरी करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर वो बड़ा रहा होगा तो 1 मीटर का रहा होगा। वो उस 1 मीटर की लाठी वो इतना बड़ा अजदहा कैसे बन गया कि फिरौन और फिरौन के सारे दरबारियों को यकलख्त निगलने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। और फिरौन ने हड़बड़ा कर कहा कि अरे मूसा जल्दी पकड़ लो, जो तुम कहोगे वैसा करूंगा, जो कहोगे वो करूंगा, बस इसको पकड़ लो। ये खौफ और दहशत का उस पर आलम तारी हो गया। तो यहां से मैं इस तफसील को इसलिए बतला रहा हूं कि देखिए मौजज़ा कैसे है। अब ये चीज जो है वो इंसान चाहे जिस कदर जोर मार ले अपने तौर पर या अपने जादू के बलबूते पर, जादू तो वो भी पेश कर रहे थे ना। फिरौन के दरबार में जो जादूगर आए थे वो पूरी दुनिया की चुनिंदा चुनिंदा जादूगरों को इकट्ठा किया गया था। बल्कि हमारे एक उस्ताद मोहतरम मौलाना रईस नदवी, अल्लाह गरीक रहमत करे, वो जिक्र फरमाया करते थे कि फिरौन के दरबार में जो जादूगरों को जमा किया गया था उन जादूगरों में बनारस यानी हिंदुस्तान के शहर बनारस के जादूगर भी वहां गए थे। यानी आप अंदाजा लगाएं कहाँ मिस्र और कहाँ हिंदुस्तान। लेकिन ये कि उस मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए फिरौन ने जो हरकारे दौड़ाए थे, कुरान ने उसकी सूरह शुरा के अंदर तफसील बयान की है कि अपने सारे अकालीम में, अपने सारे खित्ते में उसने हरकारों को दौड़ाया था कि मूसा और हारून का मुकाबला करने के लिए जो बड़े बड़े माहिर चोटी के जादूगरान हैं उनको इकट्ठा किया जाए। और वो बड़े बड़े जादूगरान आए थे और उन सबों ने जो है वो अपना मिल करके जादू पेश किया था। और जादू भी ऐसा वैसा नहीं पेश किया था। अगर यहाँ पर फिरौन हड़बड़ाया है मूसा अलैहिस्सलाम के आसा को देखकर, तो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम भी हड़बड़ा चुके थे। इतने हड़बड़ा गए थे, इतने घबरा गए थे कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से वही ना आ गई होती तो मूसा अलैहिस्सलाम को इतना भी होश नहीं था कि इनके पास भी जवाब देने के लिए कोई चीज है। तो वो आलम था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा जब फेंका गया तो उसने यकलख्त उन सारे सांपों को जो जादूगरों ने फेंका था, और जिसके बारे में इब्न कसीर की रिवायत है कि इतनी बड़ी तादाद में थे कि पूरे का पूरा महल भर चुका था, उस मैदान भर चुका था उन सांपों से। और बेचारे मिस्कीन मूसा और हारून अकेले, यानी एक तरफ पूरे जादूगरों की जमात और एक तरफ ये लोग, और वो सब एक साथ बढ़े मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। तो ताकत तो उन्होंने भी जोर उन्होंने भी मारा। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंका अपने डंडे को अल्लाह ताला के कहने पर, तो फिर यकलख्त मूसा अलैहिस्सलाम के डंडे ने उन सब को यकबारगी निगल लिया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मौजज़ा मा फौकुल फितरत चीज को कहा जाता है। यानी जादूगरों के ख्वाबो ख्याल में ये चीज नहीं थी कि ऐसा उनके जादू का हश्र होगा। और इसीलिए चूंकि वो अपने वक्त के माहिर जादूगरान थे, उनको यकीन हो गया कि ये मामला जादू टोने का नहीं है, ये कोई करतब वर्तब नहीं है, ये कोई आसमानी चीज है। इसीलिए आप कुरान करीम में आप देखते हैं कि जादूगरों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया। फौरन वो मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। फिर बाद में फिरौन ने उनके साथ जो करना था वो किया, और फिर जो तफसीलात उसकी आई हुई है। तो खुलासा ये कि अंबिया किराम का जो मौजज़ा होता है वो अमरे खारिक होता है, यानी मा फौकुल फितरत होता है, और नबी के हाथों पर जाहिर होता है और उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। और ये सारी की सारी चीजें मूसा अलैहिस्सलाम के डंडे वाले मौजज़े पर फिट बैठ रही हैं, जैसे बकिया मौजज़ात पर फिट बैठ रही हैं। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम का ये तन्हा मौजज़ा नहीं था।
اسی طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک معجزہ اللہ رب العالمین نے اور عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنی گریبان میں ڈالتے تھے اور جب نکالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا باہر آتا تھا، جیسے جیسے چاند چمکتا ہے ویسے ان کا ہاتھ لائٹ مارتا تھا، ان کا ہاتھ چمکنے لگتا تھا، بغیر کسی بیماری کے، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ معجزے کے طور پر اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم نشانی کے طور پر، ان کی نبوت کے دلیل کے طور پر ایسا ہوتا تھا، ورنہ انہیں کوئی بیماری لاحق نہیں تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 22 میں کہ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، کہ اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو میں سمیٹو اور وہ سفید اور چمکدار بن کر کے نکلے گا بغیر کسی بیماری کے، یہ ایک اور نشانی اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے۔ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، وہ گدھی ہوئی مٹی سے یا گارے سے چڑیوں کی شکل بنا دیا کرتے تھے اور پھر اس میں پھونک مار کر انہیں چڑیا بنا دیتے تھے اللہ رب العالمین کے حکم سے، یعنی اپنے سے مٹی گوندھ کر چڑیا کی شکل دیتے تھے اور پھر اس میں پھونک مار دیتے تھے اور وہ حقیقی چڑیا بن جایا کرتی تھی، زندہ چڑیا بن جایا کرتی تھی اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ اسی طریقے سے وہ کوڑھ کے مرض مریضوں پر ہاتھ پھیر یا اندھوں پر ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے اور وہ بینا ہو جایا کرتے تھے، نابینا بینا ہو جایا کرتے تھے، کوڑھ کا مرض ہوتا تھا تو وہ شفایاب ہو جایا کرتے تھے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ مردے جو اپنی قبروں میں ہوتے تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پکارتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار پر جواب دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 110 میں ان معجزات کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے، اور یہ معجزہ سارے انبیاء اور رسول کو جتنے معجزات دیے گئے ان تمام معجزات سے عظیم ترین معجزہ ہے، ان سب معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ ہے مطلقاً۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے حوالے سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو اس کے مثل ایک صورت ہی بنا کر کے لے آؤ، اور تنہا نہ بنا سکو تو اپنے سارے گواہوں کو بھی ساتھ میں شامل کر لو، اللہ کے علاوہ جن جن کو تم بلانا چاہو ان سب کو بلا لو، اگر سچے ہو تو پھر یہ کام کر ڈالو۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں پر قرآن کریم کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج دیا، اور یہ معجزہ کی تعریف میں اس چیز کو آپ نے پڑھا، آپ کو بتایا گیا کہ وہ چیلنج کے طور پر ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پر چیلنج اللہ رب العالمین نے دیا کہ قرآن کو اگر اللہ کا کلام نہیں مانتے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو معجزہ نہیں مانتے، تو اس قرآن کے مثل صرف ایک صورت، 114 صورتیں اللہ نے اتاری، کہا کہ ایک صورت اس جیسی بنا کر کے لے آؤ، اور تنہا نہ بنا سکو تو اپنے یاروں مددگاروں کو بھی ساتھ میں شامل کر لو، لیکن اس کا جواب نہیں دیا جا سکا۔ مع سلامت المعارضہ، کوئی اس کا توڑ نہیں پیش کر سکے وہ لوگ، اور یہاں سے قرآن کریم کو معجزہ کہا گیا۔
اور قرآن کریم یہ عظیم ترین معجزہ ہے. سارے انبیاء و رسول کو جتنے معجزے دیے گئے ان سب میں سب سے بڑا معجزہ ہے یہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک پھر کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت یہ آخری ملت ہے. لہذا آپ کو جو معجزہ دیا گیا وہ بھی ایسا معجزہ دیا گیا جو ٹیمپریری نہیں تھا، جبکہ بقیہ انبیاء کرام کے جتنے معجزات عطا کیے گئے وہ ٹیمپریری تھے، وہ عارضی تھے، وہ مؤقت تھے، وہ ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے تھے، کیونکہ ان کی نبوت بھی محدد تھی، ایک مخصوص وقت کے لیے مؤقتاً تھی. پھر دوسرا نبی آ جایا کرتا تھا، تو جو دوسرا نبی آتا تھا پھر وہ اپنا معجزہ لے کر کے آتا تھا. لیکن چونکہ امت محمدیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کے سلسلے کا خاتمہ فرما دیا، لہذا آپ کو جو معجزہ عطا کیا گیا یہ قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا ہے، اور اس کے بیچ میں یعنی نہ تو کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے، اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ آ سکتا ہے. اس اعتبار سے قرآن کریم یہ سارے انبیاء اور رسول کو دیے جانے والے معجزوں میں سب سے عظیم اور سب سے افضل اور سب سے برتر معجزہ ہے. اسی طریقے سے سورہ اسراء آیت نمبر 88 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات اکٹھا ہو لیں، اس بات پر اتفاق کر لیں کہ وہ قرآن کے مثل کلام لے کر آئیں گے، لا یأتون بمثلہ، تو وہ قرآن کے مثل کلام لا ہی نہیں سکتے، گرچہ ان میں کا بعض کا مددگار بھی بن جائے. یعنی وہ تنہا نہ صحیح، ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی چاہیں کہ قرآن کریم کا جواب لے کر کے آئیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھلا چیلنج ہے. قرآن کریم نے 3 مرحلے میں چیلنج کیا، اور پہلے کہا کہ صاحب قرآن کی طرح کا کوئی کلام لے آؤ، پھر کہا کہ صاحب قرآن نہ لا سکو چلو قرآن کی طرح 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں صرف لے آؤ. جب اس میں بھی نہیں ان کا بس چلا تو کہا کہ چھوڑو، تمہارے بس کا روگ نہیں، چلو چھوڑو، اگر تم اللہ کا کلام نہیں مانتے تو صرف صرف ایک صورت لے کر کے آ جاؤ. لیکن ایک چپی ہزار چپی، کوئی جواب تینوں مرحلوں میں سے کسی مرحلے میں کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جا سکا. اور اس طریقے سے قرآن کریم کا چیلنج پورا ہوا ان لوگوں کے درمیان جو اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ مانا کرتے تھے، بلکہ فصاحت و بلاغت کا اس قدر غرہ تھا انہیں کہ وہ دنیا کے بقیہ افراد کو جانور سمجھا کرتے تھے، وہ دنیا کے بقیہ لوگوں کو گونگا تصور کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے باقی سارے لوگ وہ چوپایوں کی زبان بولتے ہیں، جس طرح چوپائے ایسی زبان بولتے ہیں جن کو کوئی سمجھ نہیں پاتا، وہ جانوروں کی زبان ہوتی ہے. انسانوں کی زبان تو وہ لوگ بولتے ہیں، فصاحت و بلاغت تو ان کے باپ کی میراث ہے. یہ غرہ تھا ان کو اور یہ زام تھا ان کا. ان لوگوں کے درمیان قرآن کریم کا یہ چیلنج ہوا، اور تین مرحلوں کا چیلنج ہوا، جن میں سے کسی بھی مرحلے میں ان میں سے کسی کی جرت نہیں ہوئی، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا کہ کوئی اس کے مد مقابل آ سکے. اور اس طریقے سے قرآن کریم کا یہ اعجاز، قرآن کریم کا یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ان کے درمیان حجت کے طور پر ثابت ہو گیا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تو قیامت تک باقی رہنے والا تھا. کچھ معجزات آپ کو ایسے بھی دیے گئے تھے جو وقتی تھے، جو باقی نہیں رہ گئے، اور
ان میں سے ایک معجزہ تھا شق قمر کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبے پر چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا۔ سورہ قمر آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ رب العالمین نے اس معجزے کا ذکر فرمایا ہے کہ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ اسراء اور معراج ہے کہ راتوں رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس کا سفر کرایا گیا، اور بیت المقدس سے پھر براق کے ذریعے سے یا معراج کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آسمان کی سیر کرائی، اور آسمان میں بھی سارے آسمانوں میں یکے بعد دیگرے چڑھتے گئے، اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پھر وہ سارے واقعات اور وہ ساری تفاصیل جو اس رات میں آسمانوں پر پیش آئی وہ ساری تفصیلات ہوئیں، اور پھر رات میں پھر بیت المقدس اترے، اور پھر وہاں سے مکہ اپنے گھر واپس آئے۔ یہ جو ایک لمبا سفر ہے اسراء اور معراج جسے کہا جاتا ہے، پہلے اسراء پھر معراج۔ اسراء اسرا یسری اسراء سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا، رات کو سفر کرنا، اور یہ رات کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس کا ہوا، جو عادتاً کئی ہفتوں کا سفر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی میں یہاں سے وہاں، ایک رات ہی کے اندر یہاں سے وہاں لے جایا گیا، جبریل امین ساتھ میں لے کر کے گئے، اور پھر بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا، معراج کرائی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ معراج اس زینے کا نام ہے جس زینے پر چڑھ کر کے زمین سے آسمان کا سفر کیا جاتا ہے، اور یہ راستہ بیت المقدس سے ہی آسمان کو جاتا ہے، جس کی تفصیل عقیدۃ طحاویہ کے درس میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے وہاں تک گئے، اور پھر معراج کے ذریعے آپ کو آسمان کی سیر کروائی گئی۔ تو یہ معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات کے ساتھ ساتھ یہ معجزہ بھی آپ کو عطا فرمایا گیا۔ اللہ رب العالمین سورہ اسراء آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ پاک اور برگزیدہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا۔ مسجد اقصی یہ بیت المقدس کو کہا جاتا ہے، اور اقصی کا معنی ہوتا ہے دور، یعنی دور والی مسجد۔ چونکہ جو 3 متبرک مسجدیں ہیں جن کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے، ان میں سے سب سے پہلی مسجد ہے مسجد حرام، جس میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے بقیہ مسجدوں میں۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی، جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے دیگر مسجدوں میں۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ مسجد اقصی ہے، جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اور ان 3 بابرکت مسجدوں میں اگر آپ دیکھیں تو مسجد حرام کے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے بعد دوسرا نمبر مسجد نبوی کا ہے، جو مسجد حرام سے قریب تھی نسبتاً، یعنی بیت المقدس کے مقابلے میں مسجد نبی مسجد حرام سے قریب تھی۔ تو مسجد حرام، پھر مسجد نبوی، اور سب سے دور جو مسجد تھی ان 3 مسجدوں میں وہ بیت المقدس ہے، اور اقصی کا معنی دور ہوتا ہے، تو مسجد اقصی یعنی وہ مسجد جو 3 اہم مسجدوں میں سب سے دور واقع ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو اقصی کہا جاتا ہے، جیسا کہ علماء کرام نے اس کی تفصیل ذکر فرمائی ہے۔
تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس معراج کے قصے کو بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے انعام اور اکرام کے طور پر مکے کے اندر جب آپ پر قافیہ تنگ کیا جا رہا تھا، جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا، جب آپ کے چچا کا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، جب آپ کا کوئی ظاہری سہارا باقی نہیں بچا تھا اور کفار و مشرکین نے ناطقہ بند کر رکھا تھا، جب مسلمانوں پر یہ زندگی اجیرن بن کر رہ گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کفار و مشرکین کی اذیت رسانی کی وجہ سے، اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ ایک عظیم انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا اور معراج کی جو نعمت تھی، جو عظیم انعام تھا، اکرام تھا، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر سرفراز فرمایا۔ تو یہ معجزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ ہے۔ تو معجزات کا اگر تفصیلی بیان کیا جائے تو جتنے انبیاء اور رسول آئے ان سب کو معجزات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے تھے، اور ان میں سے بعض کا ذکر اللہ نے فرمایا، بعض کا ذکر نہیں فرمایا، اکثر کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو معجزات کی تعداد بے شمار ہے، اور رسولوں کے کو جو معجزے عطا کیے گئے وہ حد اور حصر سے باہر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو معجزات عطا کیے گئے وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ متقدمین نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اکیلے معجزات اتنی بڑی تعداد میں دیے گئے کہ جتنی بڑی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو اتنی تعداد میں معجزات عطا نہیں کیے گئے۔ یہاں پر آپ کے سامنے صرف معجزے کی وضاحت کے لیے یہ مثال کے طور پر چند معجزات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ اب آئیے کرامت کی طرف۔ معجزہ اور کرامت کا ذکر آپ کے سامنے ساتھ ساتھ کیا گیا تھا۔ کرامت، جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا، کرامت بھی ایسے معاملے کو کہا جاتا ہے جو خارق عادت ہے، جو فطرت کے اوپر کی چیز ہے، عام انسانی فطرت سے ماورا چیز کا ظہور اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جن کے ہاتھوں پر یہ چیز ظاہر ہوتی ہے وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کا یہ عمل نبوت کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے، اور یہ چیز کسی ایسے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے جو متقی، پرہیزگار اور صالح ہوتا ہے، اور صحیح اعتقاد اور صحیح عمل کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ پر جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ ما فوق الفطرت کی قید لگائی گئی ہے، اس سے وہ اعمال یا وہ افعال نکل گئے جو عام طور پر ہمہ شمہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو ہمہ شمہ کے ذریعے سے زید عمر بکر جو کام کر لیتے ہیں، ان کاموں میں سے کسی کام کو کرامت نہیں کہا جائے گا۔ کرامت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام ما فوق الفطرت ہو، یعنی خارق عادت ہو، یعنی عام انسانوں کی پہنچ سے اوپر کی چیز ہو، جو انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے انجام نہ دے سکے، ایسا کام ہو، اسی کو کرامت کہا جائے گا۔ اور کرامت کے لیے یہ بھی ضروری ہے ذہن میں رہنا کہ یہ جس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اور ان کی یہ نشانی نہ تو نبوت کے دعوے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور نہ ہی نبوت کے دعوے کا مقدمہ ہوتی ہے۔ نبوت کے دعوے کا مقدمہ اس لیے یہ قید کیوں لگائی گئی تاکہ انبیاء کرام کے ہاتھ پر جو معجزے ظاہر ہوتے ہیں ان کے نبی بننے سے پہلے تو وہ چیز جو ہے وہ کرامت کے دائرے سے نکل جائے، اس لیے کہ وہ معجزہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں اس کو بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں گزرتا تھا اور میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتے تھے۔ تو پتھروں کا سلام کرنا ظاہر سی بات ہے یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ تب کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، یہ ارحاسات تھے۔
تو इस तरह के उमूर को बाहर करने के लिए ज़रूरी है कि करामत की क़ैद में इस चीज़ को जोड़ा जाए कि करामत जिसके हाथ पर ज़ाहिर हो वो ना तो नबी होने का दावेदार हो और न नबूवत का मुकदमा हो उसकी वो चीज़, और साथ में वो मुत्तकी और परहेजगार हो, ताकि मुत्तकी और परहेजगार की कैद लगाकर जादूगर के हाथ पर जो इस तरह की चीज़ें आती हैं जो बज़ाहिर माफ़ाकुल फितरत लगती हैं, इस तरह की चीज़ों को बाहर कर दिया गया, इसलिए कि वो करामत नहीं कही जाएगी, उसको इस्तिदराज कहा जाएगा, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया। औलिया किराम के करामात बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहली बात तो ये कि औलिया कौन है, आइए लेकिन औलिया के बारे में गुफ्तगू करने से पहले थोड़ा सा करामात पर बात मैं कर लूँ, उसके बाद फिर इस पर आएगी बात कि औलिया हैं कौन। क्या औलिया हम और आप अपने गली कूचों में जो नंग धड़ंग मलंग देखते हैं ये अल्लाह के वली हैं? जैसा कि आम मिजाज है, अवाम जैसे समझती है कि ये बड़े अल्लाह वाले लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं तो इनको किसी आलूदगी की जरूरत नहीं है, ये पहुंचे हुए फकीर हैं, लिहाजा इनको न शादी करने की जरूरत, न ब्याह करने की जरूरत, न कपड़ा पहनने की जरूरत, ये हर कैद से आजाद है। तो क्या विलायत इसे कहा जाता है? क्या ये लोग अल्लाह के वली हैं? उस पर भी इंशाल्लाह मैं बात करूंगा, लेकिन पहले करामत की बात हो जाए ताकि करामत का मजमून मुकम्मल करके फिर वली पर मैं आता हूँ। करामात औलिया बहुत ज्यादा है। औलिया किराम के हाथों पर करामात का ज़ुहूर, इसका तज़किरा साबिक़ा उम्मतों के अंदर भी आया है। उन्हीं में से एक करामत वो है जिसका जिक्र सूरह आले इमरान आयत नंबर 37 में रब्बुल आलमीन ने फरमाया। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जिक्र करते हुए कुरान कहता है, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिय्यल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। कि जब जब ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैहि वाला नबीना सलातु व तस्लीम इबादत गाह में आते थे, मरियम जहां पर इबादत कर रही होती थी, तो वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो रिज्क को मौजूद पाते थे, नौ बनौ के फल वहां पर वो मौजूद पाते थे। वो पूछते उनसे कि ए मरियम, ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आया? बाज तफसीरों में आता है कि वो फल जो उनके पास हुआ करते थे वो कहीं जाए बगैर बैठे बैठाए मिल जाते थे, तो बैठे बैठाए फलों का उनके पास आ जाना ये अपने आप में एक मौजज़ा है। लेकिन बाज तफसीरात में ये मिलता है कि वो फल ऐसे हुआ करते थे जिनका मौसम भी नहीं होता था, जिनका मौसम भी नहीं होता था, बेमौसम के फल उनके पास मौजूद नजर आते थे। तो ये और बड़ी बात हो गई। बहरहाल अगर मौसमी फल भी उनके पास बगैर उनके कहीं जाए हुए और उनके पास पहुंच जाया करते थे तो ये भी मौजज़ा है। लेकिन अगर बेमौसम के फल जो कहीं मौजूद ना हो और वो उनके पास दस्तयाब हो, ये और बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को ताज्जुब होता था, वो पूछते थे कि ए मरियम, ये कहाँ से तुम्हें हासिल हुए? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम अलैहिस्सलाम जवाब देती थी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से। अब यहाँ पर ये जो मामला मरियम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ ये करामत है, इसलिए कि ये ऐसी चीज है जो मा फौकुल फितरत है या खारिक़े आदत है, ये आम इंसान के बस की बात नहीं है। इस एतबार से ये अमरे खारिक़ लिल आदा है या मा फौकुल फितरत मामला है और मौजज़ा ना होकर करामत है, इसलिए कि मरियम अलैहिस्सलाम ने नबी होने का दावा नहीं किया था और ना ही ये नबी होने का कोई मुकदमा था, बल्कि ये आप जानते हैं कि नबी औरतों में से कोई नहीं आया, तो नबी भी नहीं थी और नबूवत का मुकदमा भी नहीं था। तो फिर लाजमी तौर पर क्या चीज समझ में आई कि वो अल्लाह की वलिया थी, अल्लाह की वलिया थी, और वली के हाथ पर जब ऐसा मामला जाहिर हो जो मा फौकुल फितरत हो तो उसी को करामत कहा जाता है। और फिर वो अल्लाह की नेक बंदी थी, वो बराबर जैसा कि आपने आयत ही के अंदर देखा कि वो मेहराब के अंदर
ہمیشہ رہا کرتی تھی، یعنی عبادت کے لیے مخصوص جو جگہ تھی اس جگہ پر وہ اپنے آپ کو محصور کر کے وہاں پر اللہ رب العالمین کی لگاتار عبادتوں میں مشغول رہا کرتی تھی۔ تو نیک بندے کے ہاتھ پر نبوت کے دعوے کے بغیر، نبوت کے مقدمے کے بغیر اور ما فوق الفطرت چیز ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں مریم علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس پر فٹ آ رہی ہیں، لہذا یہ کرامت ہے مریم علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے کرامات ہی کے قبیل سے وہ واقعہ ہے جو اہل کہف کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اور سورہ کہف کے اندر اس واقعے کو ہم اور آپ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں اور اس قصے کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس قصے کو دہرانے کی ضرورت ہے، کس طریقے سے وہ چند نوجوان اپنے وقت کے حکمراں کے ظلم اور ستم کے سامنے اس کے شرک کی دعوت پر جبرن عمل کروانے کے رویے سے تنگ آ کر اپنی جان بچا کر بھاگے تھے، غار میں جا کر پناہ لے لی تھی، اور وہاں اللہ رب العالمین نے ان پر نیت طاری کر دی، اور وہ 300 سال تک 309 سال تک وہ اسی نیند میں رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں نیند سے بیدار کیا، اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ پوری تفصیل سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ تو یہ پورا کا پورا قصہ جو اصحاب کہف کے ساتھ پیش آیا یہ بھی کرامات اولیاء ہے، اس لیے کہ یہ جو چیز جو اس پورے قصے کے اندر بیان کی گئی ہے یہ ما فوق الفطرت چیز ہے، اس وجہ سے اور نبوت کا یا نبوت کا دعویٰ یا نبوت کا مقدمہ نہیں تھا، اور اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوا، اس لیے اس کو کرامت کہا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک کرامت تھی جو اصحاب کہف کے ہاتھوں پر اللہ رب العالمین نے ظاہر فرمائی۔ اسی طریقے سے اولیاء کی کرامات میں سے اس امت محمدیہ میں وہ کرامت ہے جو اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے کہ آسمان سے چھتری کی طرح سے کوئی چیز اتری جس میں چراغ جلتے ہوئے نظر آئے، جو فرشتے تھے، اور اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی قرات کو سننے کے لیے وہ آسمان سے اترے تھے۔ تو یہ معجزہ، یہ کرامت تھی، چونکہ اسید ابن حضیر نیک بندے تھے اور عبادت و ریاضت میں لگے رہنے والے تھے، اور نبوت کا دعویٰ نہیں تھا، اور نہ نبوت کے دعوے کا مقدمہ تھا، اور نہ ہی اور پھر یہ کہ یہ ایسی چیز تھی جو ما فوق الفطرت ہے یا عام عادت سے اوپر کی چیز ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کرامت تھی جو اسید ابن حضیر کے یہاں ظاہر ہوئی۔ اسی طریقے سے صحیح روایات میں آتا ہے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے فرشتے آ کر سلام کیا کرتے تھے، فرشتے آ کر ان سے سلام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اولیاء کی کرامات کے قبیل سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک واقعہ اور ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وارضاہ یہ دونوں ایک سینی میں یا ایک بڑے تھال میں کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک وہ سینی یا وہ بڑا برتن جس میں کھانا کھا رہے تھے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگا، وہ برتن اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگا، اور وہ کھانا جو اس کے اندر رکھا ہوا تھا وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگا، اور اس کو سلمان فارسی نے اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے اس کو سنا۔ اسی طریقے سے ایک اور کرامت کا ذکر ملتا ہے کہ خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ وارضاہ جو مشرکین کے ہاں قیدی بن گئے تھے، تو
जिन्होंने खुबैब को कैद किया था, वो लोग जब खुबैब के पास आते थे तो उनको ताज्जुब होता था कि खुबैब के पास जब वो पहुंचते थे तो देखते थे कि अंगूरों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा पूरा पूरा गुच्छा उनके पास मौजूद रहता था, जबकि अंगूर और मक्के का अल्लाह रखेगा बैर। यानी अंगूर मक्का की चीज नहीं थी, मक्का में फलता भी नहीं था, और खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने पूरा गुच्छा उसका वो मौजूद पाते थे, जिन लोगों ने उनको कैद किया था। तो ये खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुबैब इब्न आदी रज़ी अल्लाह अन्हु वारदा के सामने ये जो वाक़या पेश आया था, ये उनकी करामत के तौर पर उसको जिक्र किया है सारे लोगों ने। इसी तरीके से एक और करामत जिक्र की जाती है अला अल हज़रमी रज़ी अल्लाहु अन्हु वारदा के हवाले से। वो अपने पूरे लश्कर को लेकर के समंदर पर चल पड़े, समंदर में डाल दिया उन्होंने अपने अपने घोड़ों को, पूरे के पूरे लश्कर ने, और पूरा का पूरा लश्कर समंदर के पार उतर गया और उनके घोड़ों की ज़ैन तक नहीं भीगी। ये मौजज़ा, ये करामत जो है जिक्र की गई है किताबों के अंदर। इसी तरीके से अबू मुस्लिम खौलानी रहमहुल्लाह का एक वाक़या, असद आनसी की कैद में वो वाक़े हुए। असद आनसी ने उनको कैद कर लिया। असद आनसी आप जानते हैं कि ये झूठे मुद्दाइयान नबूवत में से है। तो असद आनसी ने जब गिरफ्तार किया अबू मुस्लिम खौलानी को, तो पूछा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? काला मा अस्मा, उन्होंने कहा कि मैंने सुना ही नहीं आपने क्या कहा। तब इसने कहा अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? उन्होंने फौरन कहा हाँ हाँ हाँ। तो उसने आग का हुक्म दिया, कहा कि आग जलाई जाए, और उस आग में अबू मुस्लिम खौलानी को रहमहुल्लाह को फेंक दिया गया। आग में फेंक दिया गया, लेकिन नजारा आंखों ने देखा, ऐसा नजारा जो कयामत तक शायद किसी ने न देखा हो या न देखे। देखा कि अबू मुस्लिम खौलानी रहमहुल्लाह उस आग में आसानी के साथ और पूरे सुकून के साथ खड़े होकर उसमें नमाज पढ़ रहे हैं। वो आग उनके ऊपर बर्द और सलामती बन गई, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बनी थी। इसके अलावा यानी करामात की का जो बाब है, वो सीरत और तारीख की किताबों में सही वाक़यात इतने सारे हैं कि इसका इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी तादाद में करामात का तज़किरा मिलता है औलिया किराम के हाथों पर। अब आइए हम इस चीज की थोड़ी सी वजाहत करते हैं कि मौजज़ा और करामत में फर्क क्या है। इसको मैंने बार बार जिक्र किया कि मौजज़े और करामत का बुनियादी फर्क यह है कि मौजज़ा उस शख्स के हाथ पर जाहिर होता है जो नबी होता है, जबकि करामत जिसके हाथ पर जाहिर होती है वो नबूवत का मुद्दई नहीं होता, और ना ही उसके हाथों पर जो चीज जाहिर होती है वो नबूवत का मुकदमा होती है। औलिया के हाथ पर जो करामत जाहिर होती है, वो करामत उनके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की वजह से उनके हाथ पर जाहिर होती है। जैसा कि इससे पहले बयान किया गया कि करामत नेक लोगों के हाथ पर जाहिर होती है, और नेक लोग वो आम नेक नहीं होते, बल्कि आम नेक लोगों के से ज्यादा नेक होते हैं, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा करने वाले लोग होते हैं। जो जितनी ज्यादा इत्तिबा करेगा वो उतना ज्यादा नेक और मुत्तकी होगा। तो इनके हाथों पर जो करामत जाहिर होती है वो इस वजह से कि वो नबी के पक्के मुत्तबे हुआ करते हैं। तो मौजज़ा जो है वो नबी के साथ खास है, और करामत ये वली के साथ होती है। और इन दोनों में जो कदर मुश्तरक है वो है मा फौकल फितरत चीज का ज़ुहूर। बाज़ उलमा रहमहुल्लाह ने
معجزہ اور کرامت کو الگ الگ نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اولیاء کرام کے ہاتھوں جو کرامات ظاہر ہوتی ہیں وہ انبیاء کرام کے معجزات کے ضمن ہی میں شمار کی جائیں گی، اس لیے کہ ولی کے ہاتھ پر جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ در حقیقت رسول کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ولی کی ہر کرامت یہ اس رسول کے معجزات میں سے ہوتی ہے جس رسول کا کلمہ ولی پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے گویا کرامت معجزہ کے تابع ہے، وہ الگ مستقل کوئی الگ چیز نہیں ہے. بہرحال معجزہ اور کرامت اس اعتبار سے دونوں الگ الگ چیز ہیں. اصطلاحی طور پر یہ الفاظ قرآن و سنت کے اندر تو موجود نہیں ہے، لیکن اس چیز کو جو ہے بعد کے علماء نے اس کو اصطلاحی طور پر اس پر اتفاق کیا ہے، اور مضمون کے اعتبار سے یہ چیز زیادہ انسب لگ رہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی. اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء کے کرامات پر ایمان لانے کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اس پر ایمان لانے کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انبیاء کے معجزات اور اولیاء کے کرامات، ان پر ایمان لانا یہ ایمان کے اصول میں سے ایک اہم اصل ہے جس پر کتاب و سنت کے نصوص نے دلالت کر رکھی ہے. کتاب و سنت کے نصوص کی دلالت موجود ہے اور واقع اس کی شہادت دیتا ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ کتاب و سنت کی دلیلیں اس پر متوفر ہیں بلکہ واقع بھی اس کی شہادت دیتا ہے. لہذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھے اور اس بات کا اعتقاد رکھے کہ یہ دونوں چیزیں حق ہیں. اگر اس میں سے کسی چیز کو جھٹلاتا ہے یا اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو گویا نصوص کا انکار کرنا ہے، اور جو چیز واقع اور مشہود ہے، جو دیکھی جا رہی ہے، جس کو پریکٹیکل میں جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، ایسی چیز کا انکار اس سے لازم آئے گا. جی اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ ولی کسے کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا میں. اس کے بعد پھر اگلے درس میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. ولی اور ولایا اسلام کے اندر کسے کہتے ہیں؟ ولایا یہ عداوت کا اپوزٹ ہے، عداوت کا ضد ہے. عداوت کا معنی دشمنی اور ولایت کا معنی محبت اور نزدیکی، قرب، المحبہ والقرب. اور عداوت یہ بغض اور بعد کے معنی میں ہے، دشمنی اور دوری کے معنی میں. اور محبہ اور قرب یعنی دوستی اور نزدیکی. تو ولایا یہ دوستی اور نزدیکی کے معنی میں ہے، اور یہ اس کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ عداوت یعنی دشمنی اور دوری. ولایا اصطلاح میں کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کر کے. تو قرب کا معنی، نزدیکی کا معنی یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ موجود ہے. شریعت میں ولی وہ ہے جس کے اندر دو چیزیں، دو صفتیں اکٹھا پائی جائیں. سب سے پہلی صفت ایمان اور دوسری صفت تقوی. اور یہ قرآن نے اس کی تفسیر اس کی تعریف کو بیان کر دیا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. آگاہ رہو، اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی شعار ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے ولیوں کی پہچان دو صفتوں سے کی ہے. پہلی صفت یہ کہ وہ صاحب ایمان ہے، اور دوسری صفت یہ کہ وہ صاحب تقوی ہے. اولیاء بھی ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کا قرب جس کو جتنا ملے گا وہ اتنا بڑا ولی ہوگا. تو اولیاء جب کہا جاتا ہے تو اولیاء کا مطلب یہ نہیں کہ سب کسی ایک خاص
درجے پر सारे के सारे औलिया हैं, बल्कि उनके दर्जात के अंदर तफावुत है, वो घटते और उनका दर्जा घटता और बढ़ता रहता है, अलग अलग कैटेगरीज उनकी है। अल्लाह के औलिया अल्लाह पर ईमान रखने वाले और मुत्तकी लोग हैं, जैसा कि आपने अभी आयत में देखा। तो बंदे का ईमान और बंदे का तकवा जूं जूं फजूं होता जाएगा, तू तू विलायत में उसका दर्जा बुलंद होता जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की विलायत ज्यादा कामिल उस शख्स की होगी जिसका ईमान ज्यादा मुकम्मल और जिसका तकवा ज्यादा मुकम्मल होगा। तो लोग अल्लाह की विलायत के बाब में अलग अलग दर्जात पर हैं। जैसे उनके दर्जात ईमान और तकवा के बारे में है, वैसे ही उनके मकामात विलायत के बाब में है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबसे अफजल औलिया अल्लाह के अंबिया हैं। अल्लाह के जो बरगुज़ीदा अंबिया किराम हैं, वो अल्लाह के सबसे अफजल औलिया हैं। और अंबिया किराम में भी सबसे अफजल औलिया कौन है? जो सबसे अफजल अंबिया हैं। और वो कौन है? अंबिया में सबसे अफजल वो है जो अल्लाह के नबी होने के साथ साथ अल्लाह के रसूल भी हैं। यानी आम क्या कहा कि अल्लाह के वली जो सबसे अफजल जो है वो अंबिया हैं। और अंबियाओं में सबसे अफजल वो हैं जो अंबिया होने के साथ साथ अल्लाह के रसूल भी हैं। और अल्लाह के रसूलों में सबसे अफजल 5 हैं जिनको उलुल आज़्म रसूल कहा जाता है। जो कौन है? नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका जिक्र कुरान करीम की सूरह अहज़ाब के अंदर किया गया है। वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। तो ये 5 अंबिया जिनका 5 रसूल जिनका जिक्र इस आयत करीमा में किया गया है, ये रसूलों में से सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे आजम है। अब इन 5 रसूलों में दर्जात के एतबार से कौन कहां पर है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, किसी का इख्तिलाफ नहीं कि इन 5 में सबसे अफजल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबी वसल्लम है। और उनके बाद दूसरे नंबर पे इन 5 उलुल आज़्म रसूलों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर्जा है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर्जा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद है। यानी इन 5 उलुल आज़्म रसूलों में सबसे आला दर्जा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उसके बाद दूसरा नंबर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अब उसके बाद बचे 3 रसूल, नूह, मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम। इन तीनों में कौन अफजल कौन मफजूल, इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल जिक्र किए जाते हैं। इन तीनों के अंदर कैटेगरी बनाने में या उनको दर्जा देने में, रुतबा देने में उलमा की राय अलग अलग है, उसमें इख्तिलाफ है। तो उनको हम यहाँ पर रहने दें। मुत्तफक चीज़ ये है कि 5 उलुल आज़्म रसूलों में सबसे अफजल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाकी रह गए हजरत नूह, हजरत मूसा और हजरत ईसा। इन तीनों में कौन किससे अफजल है, इसके बारे में अलग अलग अक़वाल जिक्र किए गए हैं, और इसी वजह से उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह के औलिया की किस्में कितनी हैं? कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के औलिया की 2 किस्में हैं। पहली किस्म है साबिकीन मुक़र्रबीन और दूसरी किस्म है अस्हाब यमीन मुक़तसिदीन। 2 किस्में हैं अल्लाह के औलिया की। पहली किस्म जो सबसे आला, सबसे अफजल है, वो है साबिकीन मुक़र्रबीन, सबकत करने वाले, दूसरों से आगे बढ़ जाने वाले और अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कर दिए गए लोग। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो दाएं वाले लोग,
اور یہ وہ لوگ ہیں جو درمیانی درجے کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو متعدد جگہوں میں قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا، یہاں سے دھیان دیجیے گا، وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر لوگوں کی تین کیٹیگری کی گئی، اصحاب الیمین، اس کے بعد اصحاب الشمال، اور اس کے بعد سابقون مقربون جس کو کہا گیا۔ تو تین اصناف لوگوں کی ذکر کی گئی۔ ان میں سے ایک صنف وہ ہے، ایک قسم وہ ہے جو جہنمی ہے، جن کو جہنم میں جن کا جانا مقدر ہے، اور وہ کون ہے؟ اصحاب الشمال، جو بائیں والے ہیں۔ تو بائیں والوں کا مقدر جہنم ہے۔ اور ان تین قسموں میں سے دو قسم اہل جنت کی ہے۔ پہلی قسم اصحاب الیمین، اور دوسری قسم یعنی ترتیب جو ہے ذکر کی گئی صورت میں اس کے اعتبار سے پہلے ذکر کیا گیا اصحاب جنت کی جو دو قسمیں، ان میں سے پہلے ذکر کیا گیا ہے اصحاب الیمین کو، اور اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، سابقون المقربون کو۔ تو یہ دو صنف جو ہے وہ جنتیوں کی ہے، اصحاب یمین اور سابقین مقربین، اور انہی دونوں کو سورہ واقعہ آیت نمبر 88 سے 91 تک ان کو پھر ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسموں کے عمل کو ذکر فرمایا ہے اس مشہور حدیث میں جو حدیث الاولیاء کے نام سے مشہور ہے، اور وہ حدیث قدسی ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کے طریق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ میرا بندہ کسی چیز کو لے کر مجھ سے قریب نہیں ہوتا، اس چیز سے زیادہ بندہ مجھ سے کسی چیز کو کر کے قریب نہیں ہوتا جو زیادہ محبوب ہو میرے نزدیک اس چیز سے جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہے، اور برابر میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کر لے تو یقیناً میں اس کو عطا کروں گا، اگر مجھ سے وہ پناہ طلب کرے تو یقیناً میں اس کو پناہ دوں گا۔ یہ روایت حدیث الاولیاء کے نام سے مشہور ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ صحیح بخاری 6502 نمبر کی حدیث ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ تو ابرار جو اصحاب الیمین ہیں یہی متقرب اللہ ہیں اللہ رب العالمین کے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتے ہیں فرائض کو ادا کر کے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ان سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے، اور ان تمام چیزوں سے کنارہ کش رہتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے رکھا ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ وہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، وہ اپنے
آپ کو उन चीजों के करने का मुकल्लफ नहीं करते जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज तो नहीं की हैं लेकिन मुस्तहब है, मंदूब है। अच्छा, ऐसे ही बाज मुबाह चीजें जो होती हैं उनको भी वो अंजाम देते हैं और उससे वो रुक नहीं पाते। तो ये कौन लोग हैं? ये असहाबे यमीन है, ये असहाबे यमीन है। और साबिकून अल मुकर्रबून कौन है? जो फराइज को अदा करते हैं, हराम चीजों से बचते हैं और साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उन चीजों को करते हैं जो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर वाजिब नहीं की हैं, यानी नवाफिल को अदा करते हैं, मुस्तहब्बात का एहतमाम करते हैं, मंदूबात का एहतमाम करते हैं और मुबाह चीजों से अपने आप को रोकते हैं। जो मकरूह चीजें हैं उनसे अपने आप को रोकते हैं। तो जब ये अपनी पूरी सकत लगाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी के काम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इनका मुहाफिज बन जाता है। और जैसा कि जिक्र किया गया कि मैं उनका कान बन जाता हूँ, उनके हाथ बन जाता हूँ, उनका पैर बन जाता हूँ, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उनकी हिफाजत करता है उनके सारे आज़ाए रईसा के हवाले से। यहाँ पर इस तफसील की रोशनी में आपको इस बात का अंदाजा हो गया कि अल्लाह के औलिया वो किसी खास पोशाक के पहनने वालों को नहीं वालों के साथ खास नहीं है। औलिया अल्लाह किसी खास ड्रेस के पहन लेने वालों का नाम नहीं है या लिबासों को खैरबाद कह देने वालों का नाम नहीं है, बल्कि उसके बरअक्स ये उन लोगों का नाम है जो आम लोगों के मुकाबले में नेकी के काम को और ज्यादा तादाद में और ज्यादा बेहतर कैफियत में अदा करने का एहतमाम करते हैं। इस तफसील से आपको ये बात समझ में आ गई। आम लोगों से वो किसी चीज में अलग नहीं होते बज़ाहिर, न लिबास में, न अपनी हयात कज़ाई में या अपने किसी खास रंग ढंग में, वो बाकी लोगों से किसी चीज में अलग नहीं होते। ना ही उनकी ऐसी कोई पहचान है कि वो अपना सर मुड़ा करके रखें या चोटी या सर के बाल इतने लंबे कर लें कि वो चोटी लगा करके, चोटी बांध करके अपने सरों को रखें। ये सब जो चीजें हैं ये औलिया की पहचान नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखें, इसकी वजाहत कर देना जरूरी है। इसी तरीके से औलिया के हवाले से इस चीज की वजाहत भी कर देनी जरूरी है कि औलिया, अंबिया किराम के बाद जो औलिया हैं वो चाहे जितने नेक हो जाएं, चाहे तकवा और तहारत के जिस भी मकाम को छू लें, लेकिन उनके लिए इस्मत नहीं है, यानी वो मासूम अनिल खता नहीं है। इस चीज को जहन में रखना बहुत जरूरी है। अंबिया किराम के बाद, अंबिया किराम के अलावा आम उम्मतियों में से जो लोग तकवा और तहारत में आगे बढ़कर विलायत के आला मकाम को पा लेते हैं, उनके आला मकाम को पा लेने का कतान ये मतलब नहीं है कि वो लोग मासूम अनिल खता हो गए। वो मासूम अनिल खता नहीं होते, ना ही वो गैब जानते हैं और ना ही वो अपने तौर पर अल्लाह की मखलूक में किसी किस्म का तसर्रुफ कर सकते हैं, न किसी को रोजी दे सकते हैं, न लोगों को अपनी ताजीम की तरफ वो लोग बुलाते हैं। जो हकीकत में अल्लाह के वली होते हैं वो लोगों को अपनी ताजीम के लिए उभारते नहीं है कि मेरी ताजीम करो, या लोगों के माल नहीं तलब करते कि मैं अल्लाह का वली हूं, लाला करके नजराने पेश करो, मेरी मेरी बारगाह में नजराने पेश करो। तो ये जो अल्लाह के हकीकी वली होते हैं वो ये सब चीजें नहीं करते। जो इस तरह की किसी भी चीज का इर्तिकाब करता है वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता, बल्कि वो कज़्ज़ाब है, वो अफ़ाक है, वो शैतान का वली है, वो अल्लाह का वली नहीं है, वो सबसे बड़ा झूठा है।
अब इस तरीके से हमने रसूलों पर ईमान का जो रुकन था ईमान के अरकान में से, उस पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर ली। अब ईमान के अरकान में से यौम आखिरत पर ईमान और तकदीर के खैर व शर पर ईमान, ये दो रुकन बाकी रह गया है। तो इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में ईमान बिल यौमिल आखिर पर का जो रुकन है, ईमान बिल यौमिल आखिर का जो रुकन है, इस पर अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन पर उनको समझने और उन पर कारबंद रहने और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अपना वली बनाए, अपने औलिया में हमें शुमार करे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हश्र नबिय्यीन, सिद्दीकीन, शुहदा व सालिहीन के साथ फरमाए। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।